کہ افطار کے وقت بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ جب اذان ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، تو کھجور ہاتھ میں لے کر کے پہلے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کھجور ہاتھ میں اور دعا پڑھنا ہے. اب اس میں جھوٹ کیا بولنا ہے بتا دوں. اللہم انی لک صمت، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے روزہ رکھا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، یہ بھی ٹھیک ہے. وبک آمنت وعلیک توکلت، اور تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وعلی رزقک افطرت، ابھی ہاتھ میں کھجور کھایا نہیں ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. اس کا معنی یہ ہے تو افطار کیا نہیں ہے، ابھی کھایا نہیں ہے، کھجور ہاتھ میں ہی ہے اور پہلے پڑھے. میرا بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے، مطلب بسم اللہ پڑھیں پہلے، یا پھر بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھیں، جو ہم کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. پڑھ کے افطار کر لیں. افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ دعا. مجھے لگا آپ لوگوں تک یہ پہنچایا جائے، اہم ہے، میرا ذہن بنا، میرے ذہن میں آئی بات، میں نے سوچا اس کو آپ تک پہنچایا جائے تو سمجھنے کی کوشش کریں. نیگیٹو کمنٹ نہ کریں. اگر بندے نے کھایا نہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے، اے اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو کیا نہیں ہے، ابھی تو ہاتھ میں ہے نا کھجور، اور کھجور سے ہی افطار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج صبح کسی نے معروف رضا صاحب کی ویڈیو سینڈ کری اور یہ پوچھا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں، احادیث کے اندر افطاری کے وقت کی دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اور یہ دونوں دعائیں سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں. حدیث نمبر 2358 اور اس کے اوپر 2357 جو حدیث ہے وہاں پر آپ کو حدیث مل سکتی ہے. اور حدیث کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، دعا کیا ہے حدیث کے اندر. دیکھیں، پہلی دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پہلی دعا یہ ہے. اور دوسری دعا جو حدیث نمبر 2358 میں ہے وہ یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دو دعا ہیں. پہلی دعا کے بارے میں تو بالاتفاق یہ بات ثابت ہے کہ اس کو افطاری کے بعد پڑھنا چاہیے. لیکن دوسری جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے کہ آیا اس کو افطاری سے پہلے پڑھنا چاہیے یا اس کو افطاری کے بعد میں پڑھنا چاہیے. دونوں ہی طریقے کے اشارے ملتے ہیں، پہلے پڑھنے کے ہی ملتے ہیں اور بعد میں پڑھنے کے بھی اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو کلیئر ہو گئی. دوسری بات اب یہ آتی ہے، جو معروف رضا صاحب نے یہ کہا کہ افطاری کرنے والا افطاری کے وقت جو دعا پڑھتا ہے تو وہ اس میں کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو معروف رضا صاحب، میں یہ ویڈیو آپ کی تذلیل کے لیے نہیں بنا رہا ہوں بلکہ اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ نے لوگوں کی اصلاح کی نیت سے ہی بنائی ہے، لیکن آپ سے اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے تھوڑی اس بات کی تحقیق نہیں کری. اور آپ کو مسٹیک کیوں ہوئی ہے وہ بھی میں بتا دوں. دیکھیں، دعا کے الفاظ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ میں نے افطار کر لیا. اس میں جو لفظ افطرت ہے یہ ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ کا صیغہ ہے. اب کیا غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب افطار کرنے والا افطار کرتا ہے تو کھجور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ افطرتو، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے اوپر توکل کیا اور میں نے تیرے رزق سے افطار کر لیا، یعنی افطار کر لیا. جبکہ یہ کھجور کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آیا یہ جھوٹ ہوا؟ تو آپ کو یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، اس وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، روزہ افطار کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. جبکہ قاعدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، عربی کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ہونا یقینی ہو کہ یہ کام ہو کر ہی رہے گا، ہونا اس کا یقینی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، پاسٹ کا یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو کیا ہے، مؤذن جو اقامت کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، تحقیق کے نماز کھڑی ہو چکی ہے. قامہ کیا ہے، کس کا صیغہ ہے، وہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. تحقیق کے نماز کھڑی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک نماز کھڑی نہیں ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ نماز کا کھڑا ہونا کیا ہے، وہ یقینی ہے. اسی لیے مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تحقیق کے نماز کھڑی ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے جب روزہ افطار کرنے والا ہاتھ میں کھجور لے کر یہ کہتا ہے کہ افطرتو، میں نے افطار کر لیا، تو اس کا افطار کرنا یقینی ہے کہ وہ افطار کرے گا. تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا عربی کا یہ قاعدہ پڑھ لیتے تو شاید آپ ویڈیو میں اپنی یہ بات نہ کہتے.